अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका है और हम डे ऑफ अशूरा यानी कि हम 10वें मुहर्रम के बहुत ज़्यादा करीब हैं एंड हम सब वाक़या करबला से भी वाकिफ़ हैं। सो आज मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ वाक़या करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। रहमान बिन अबी नौम से रिवायत है कि अहले इराक़ के एक शख्स ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मच्छर के खून के बारे में पूछा जो कपड़े में लग जाए कि इसका क्या हुक्म है। तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, इस शख्स को देखो, ये मच्छर के खून का हुक्म पूछ रहा है। हालांकि इन्हीं लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल किया है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये दोनों मेरी दुनिया के फूल हैं। کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے خطبہ دیا، انتہائی بلیغ خطبہ۔ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر نبی الاسلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ نبی الاسلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں، کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی۔ ہاں، اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں ہاں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے۔ یہ سوگ حسین نہیں ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے، یہ غم حسین ہے، یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے۔ نینوا نامی ایک مقام تھا، جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اسی مقام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے زارو کتار آنسو رواں ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی۔
اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے, اور وفات کے بعد مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, پرانگدہ حالت ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے, اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یعنی ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی, اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی, پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر. اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. تو غم حسین تو جاری ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ ترمذی میں بھی موجود ہے, کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا, اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر. امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے, مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام, اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ. کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی. تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا, اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا کوئی کلام کیا, تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا, یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو. اچھا, اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے. اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا, ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, وہ انٹینڈڈ چھوڑ دیا. یعنی اونٹ نگل لیتے ہیں, یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں. ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا, ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو. اچھا, اس آیت کی شرح دو طریقے سے ہوئی ہے. ابن عباس اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام, جو بخاری میں موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رشتہ دار تھے, جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے, انہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ رکھو, تم تو اتنے مہمان نواز ہو, تو یہ تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہیں. اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے عوض ان کے اہل البیت کے ساتھ مودت رکھی جائے. یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے اس کی تشریح کی. ہمارے نزدیک یہ دونوں درست ہیں. جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو, تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا
کہ تم میری رشتہ داری کا خیال رکھو، کیونکہ اس گھر سے سب کو دین ملا. اور اس کو سپورٹی بخاری میں سیدنا ابو بکر کا قول ہے، اور نقل کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفارہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا یہ اہل عراق سے ہیں. اور ظاہر عراق اس وقت شام کا صوبہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں عراقیوں نے مار دیا، شیعان علی نے مار دیا. اور بھائی شام میں وفاقی حکومت تھی اور یہ صوبائی حکومت تھی، انہی کے انڈر تھی. اے عراقیوں، تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی؟ کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا. جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ آل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلوب کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے، ایک ان کی دشمنی میں. تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناسبی ماننے سے انکار کرنا تھا. تو یہ آپ نے 2 نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا. جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے. ہاں وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیہ تھی، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا. تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا. ہاں الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام. زبردست. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. اب مجھے بتائیں، جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ کہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، بلکہ ہم اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت، ان کے جانثار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محشور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو یہ فرقہ واریت اس عروج کے اوپر ہے، اسے توڑ کر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جوڑے، اور تاکہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے یہ امت
تیار ہو سکے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سب سے پہلے تو جب ہم درود بھیجتے ہیں تو درود کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک پر، ان کی آل پر اور ان کی آلوں کی آل پر. تو سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان کی حضور پاک پر اور ان کی آلوں کی آل پر. اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ محرم آتے ہی بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو وشز کرنا شروع کر دیتے ہیں اسلامک نیو ایئر سمجھ کے کہ ہیپی نیو ایئر فرسٹ محرم. تو ہم کسی بھی چیز کی مبارکباد جب دیتے ہیں جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جیسے عید خوشی کا موقع ہوتی ہے، اس پہ ہم مبارکباد دیتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا، بہت دردناک واقعہ تھا، جیسے کہ ہم سمجھاتے کہ حضور پاک کے 2 پھول شہید ہوئے تھے، تو ہم کیسے ایک دوسرے کو وشز کر سکتے ہیں. تو آئی ہیو سین ان سوشل میڈیا کہ یہ جو ہے نا نیو ایئر کا اور وشز کا بہت زیادہ سلسلہ جاری ہے. اینڈ دوسری چیز جیسے کہ ہمیں یہ واقعہ سب سے بڑا جو پیغام دے کے جاتی ہے وہ یہ دے کے جاتی ہے کہ نماز نہ چھوڑنا. نماز کے لیے بھی انہوں نے اپنا سر کٹا دیا، اور ہم نماز بالکل بھی نہ چھوڑے، کیونکہ نماز جو ہے اللہ اور بندے کا تعلق ہے، تو اسے برقرار رکھنا چاہیے. ایک واحد رسی ہے، ایک قرآن اور ایک نماز، یہ دو چیز ایسی رسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتی ہیں. اور کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑنے کا اس میں ہمیں لیسن ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا سر تک کٹا دیا اور شہید ہو گئے. تو یہ جو اتنا دردناک واقعہ ہے، اس کے پیچھے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ فرقوں میں نہ بٹے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم اس چکر میں جو اپنا اوتھینٹک جو ہمارا ایک دین ہے اس سے ہم بہت دور ہو رہے ہیں. دوسری چیز یہ، اس میں فرقہ واریت تو کہیں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے. جو دین مانتا ہے، اسلام مانتا ہے، بالکل سیدھے راستے پہ چلتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی غم کا دن ہے. تو بہت ہی زبردست بیان لگا مجھے ماشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب.